محترم حضرات، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے انسان کو ایک ذمہ دار مخلوق بنایا ہے۔ بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ بہت بڑے بڑے اور اہم کام اس کے سپرد کیے ہیں۔ اللہ کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کرتا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے۔ ایک خاص مقصد کے لیے انسان کو اس نے چنا تھا۔ اس مقصد کے لیے زمین پر انسان کو اتارا تھا۔ ایک وقت کے لیے یہاں ٹھہرنے کا، رہنے کا موقع دیا تھا، اور اس کو بنیاد بنا کر ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے۔ زندگی کچھ دنوں کی اللہ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے، اور ایک فتنہ اور آزمائش بھی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر کل اللہ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ عمر اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ لکھی ہوئی ہے۔ زندگی کے پل ہر ایک کے الگ الگ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ عمر کی بہاریں ہر ایک کے لیے الگ الگ دیکھنا اللہ نصیب کراتا ہے، لیکن امتحان سب کے لیے ایک ہی ہے۔ پرچہ سب کے لیے ایک ہے۔ کوشچن پیپر سب کو ایک ہی دیا گیا ہے۔ ہاں، ہم جواب لکھنے میں، آنسر لکھنے میں الگ الگ قلم چلاتے ہیں، الگ الگ لائنیں لکھتے ہیں، الگ الگ کلر اس میں ڈالتے ہیں۔ کل انہی لائنز کے اعتبار سے، اسی آنسر شیٹ کے اعتبار سے اللہ ہم سے کویسچن کرے گا اور فائنل ورڈکٹ دے گا، یا مارکس ڈسکلوز کرے گا۔ پاس اور فیل ہونے کا اسی دن فیصلہ آئے گا۔ 3rd ڈویژن، 2nd ڈویژن، 1st ڈویژن میں پاس ہونے والے، ڈسٹنکشن لینے والے سب کو کل پتہ چل جائے گا۔ یہ عمر جو زندگی ہے وہ بڑی نعمت بھی ہے، کیونکہ اس کا ہر پل ہمیشہ کی کامیابی کا بیس ہے۔ اس کا ہر عمل کل کے انعام کا ریزن اور سبب ہے۔ اس کا ہر مومنٹ اور اس میں کی گئی ہر کوشش کل اپنے نتیجے کے ساتھ ظاہر ہونے والی ہے۔ یہ بڑی کٹھن، مشکل اور خطرناک بھی ہے، کیونکہ اس میں کیا گیا ہر عمل کل اپنا نتیجہ دکھانے والا ہے۔ تو برائی کی ہے تو اس کا بھیانک نتیجہ کل آنے والا ہے۔ گناہ کیا ہے تو اس کا اثر کل ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کا اثر کل دکھنے والا ہے۔ یہ فتنہ بھی ہے، کیونکہ اس میں امتحان ہو رہا ہے۔ ایگزام ہال میں بیٹھ کر ہم پیپر لکھ رہے ہیں۔ آپ امیجن کریے کہ ہم جب کویسچن پیپر لینے کے بعد ایگزام ہال میں بیٹھ کر آنسر شیٹ کے اوپر لکھنا شروع کرتے ہیں تو کتنا کنسنٹریشن ہوتا ہے، کتنی فکر ہوتی ہے۔ ایک ایک پین کے لکھنے میں ہمیں رزلٹ کا خیال رہتا ہے، کویسچن پوری نگاہ کے سامنے رہتا ہے، آنسر پر پورا فوکس رہتا ہے۔ ایک زبردست طریقے پر سیٹسفیکٹری رزلٹ لانے کے لیے ہم جو کچھ اچھے سے اچھے طریقے پر لکھ سکتے ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی زندگی کے ہر پل کی تصویر ہے۔ کل آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا تو انہی آنسر شیٹس کے اوپر، انہی جواب ناموں کے اوپر اللہ کویسچنز کرے گا، ریڈ مارک لگائے گا، اسی کے بارے میں ڈسکشن ہوگا، اور اسی کے مطابق اللہ فیصلہ سنائے گا۔ زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے سچی حقیقت موت ہے۔ موت کو یاد کرنا، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا،
زندگی کو صحیح بنانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انسان غفلت کا شکار ہے۔ انسان کے اوپر سب سے زیادہ جو بیماری لگتی ہے، آتی ہے، وہ غفلت کی بیماری ہے، اگنورینس کی بیماری ہے، بھول جانے کی بیماری ہے، یاد نہ رکھنے کی بیماری ہے، جاہل بن جانے کی بیماری ہے، ناواقف ہو جانے کی بیماری ہے۔ انسان جاننے کے بعد بھی انجانا بن جاتا ہے، یاد کرنے کے بعد بھی بھول جاتا ہے، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ اس غفلت کو توڑنے کے لیے موت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو بہت زیادہ، یعنی موت کو۔ موت تمہاری لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ تم جن نعمتوں میں، لگژریز میں، آسائشوں میں، آرام میں ہوتے ہو، موت یاد آتی ہے تو خیال ہو جاتا ہے یہ چھٹ جانے والی ہے۔ تمہیں احساس ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے چھوڑ کر ہی تو جانا ہے۔ ہماری اصل جگہ تو مٹی کے 6 فٹ کی جگہ ہے، باقی یہ محل، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ بزنس، یہ بینک بیلنس، یہ کارز، یہ ساری لگژریز ہم پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ ایک وقت کے لیے اس کو بنا رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو ایوریج عمر 60 سے 70 سال رکھی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، ایوریج عمر۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کی عمر پانے والے تھے، سورج کے مہینوں کے اعتبار سے۔ جو شمسی مہینے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے 63 سال ہے، 63 ایئرس۔ بہت سارے اللہ کے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی 60 سال کی عمر ہو جاتی تھی تو تمنا کرنے لگتے تھے کہ اب حضور کی عمر سے میری عمر نہ بڑھے، جتنی حضور کو ملی ہے مجھے بھی اتنی ہی عمر مل جائے، اتنی ہی میری رہے۔ وہ احساس کرتے تھے کہ اب اس کے بعد تو ایکسٹرا بونس پہ ہم چل رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ عمومی طور پر ایسا رکھا ہے، لیکن مجھے کچھ اضافی دیا ہے۔ بہرحال زیادہ عمر کا ملنا اللہ کی اطاعت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ، عبادت کے ساتھ بڑے خیر کا ذریعہ ہے، کیونکہ عمر جب زیادہ ہو اور انسان نیکی کرے تو اس کو اس عمر کے حصے کا بدلہ بھی زیادہ ملے گا۔ 2 شخص تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ذکر آیا۔ ایک شخص اچھا نیک کام کرنے والا تھا، اس کا جلدی انتقال ہو گیا تھا۔ دوسرا شخص تھا جو فرائض کی پابندی کرتا تھا اور ضروری احکامات پورے کرتا تھا، عمر اس کو لمبی ملی تھی، تو حضور نے فرمایا زیادہ عمر والے کو زیادہ بدلہ ملا، کیونکہ اس کو ٹائم زیادہ ملا عبادت کرنے کا اور اس نے عبادت زیادہ کی ہے۔ زیادہ عمر ملنا نیکیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس کا بڑا بدلہ ہے۔ زیادہ عمر ملنا برائیوں اور گناہ کے ساتھ زیادہ خطرناک ہے کم عمر کی بنسبت، کیونکہ کم عمر میں کم حساب ہے، زیادہ عمر میں زیادہ حساب ہے۔ اللہ نے موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کو نیند کا ساتھی یا نیند کی بہن قرار دیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى۔ سورہ زمر میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ جانوں کو نکالتا ہے ان کی موت کے وقت۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جان کو نکالا جاتا ہے، اور جن کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے اپنی نیند کے اندر، تو اللہ پھر ان کی زندگی بڑھاتا ہے اور ان کی جان کو انہیں عطا فرماتا ہے بڑھنے کے لیے۔ پھر اگلی نیند میں فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ نیند ایک یاد دہانی ہے موت کی۔ موت ہے کیا چیز؟ روح کے جسم کے سے کنیکشن کے ختم ہو جانے کا۔ جسم جو دنیا کی چیز ہے، دنیا میں بنی ہے، دنیا میں مٹنے والی ہے۔ روح جو دنیا سے پہلے بنی ہے،
اس کو ایک فارمیٹ کے اندر، ایک فارمیٹ کے اندر، ایک فارم کے اندر، ایک اسٹرکچر کے اندر باندھ کر دیا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، اس کا جسم بنتا ہے، روح تو کہیں اور سے آتی ہے، روح تو پہلے سے اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ آ کر اس جسم سے اٹیچڈ ہو جاتی ہے 4 مہینوں کے بعد، پھر موت تک اس جان کا، اس روح کا اس جسم کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پھر جب یہ جسم کمزور پڑتا ہے، بیمار ہوتا ہے یا اخیر میں پہنچ کر مر جاتا ہے، تو پھر اس روح کا کنیکشن اس جسم سے توڑ دیا جاتا ہے اور اس کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل یا زندگی اور موت کی کہانی اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں بار بار یاد دلائی ہے، دنیا کی حقیقت کو ہماری نگاہوں کے سامنے کھولا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ 3 جگہ قرآن میں اللہ نے یہی سینٹنس یوز کیا ہے۔ ہر جاندار کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھ کر ہی رہنا ہے۔ پوری کائنات کے اوپر بھی موت آنی ہے، ایک ایک انسان کے اوپر، ایک ایک مخلوق کے اوپر، ایک ایک جاندار کے اوپر موت آئے گی، اور پھر پوری کائنات کے اوپر موت آئے گی، فرشتوں کے اوپر موت آئے گی، جنات کے اوپر موت آئے گی، آسمان و زمین کے اوپر موت آئے گی، گیلیکسیز اور فضاؤں کے اوپر موت آئے گی، پورا کہکشاں بلکہ پوری کائنات کو مار دیا جائے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا۔ ایک ایک فرد کی موت اپنے اپنے ٹائم پر آئے گی، لیکن اس کائنات کی موت قیامت میں آئے گی، جب اللہ سب کو مارے گا، فرشتے، انسان سب کو ختم کرے گا، پھر سب کو دوبارہ اٹھائے گا اور ایک نیا عالم پیدا ہوگا، جو عالم حساب کا ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا۔ وہاں پر عمل نہیں ہوگا، اب آنسر شیٹ پر کچھ اور لکھنے کا چانس نہیں ہوگا، اب اس کے بعد تو ریزلٹ آؤٹ ہونے کا ٹائم ہوگا۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم میں سے ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، پورا قیامت کے دن۔ موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک پروسیس ہے، اس سے گزرنا ہے، پھر دوسرا عالم جب آئے گا تو اس پیریڈ کے اندر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو، جہنم سے اگر بچ گئے، جنت میں انٹری مل گئی، کامیاب ہو گئے۔ اصل اچیومنٹ یہی ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں داخلہ مل جائے، یہ ہے کامیابی، یہ ہے ایکچوئل سکسیس، دنیا کی بھی زندگی کی بھی، کیونکہ زندگی کے بعد موت ہے۔ یہاں پہ جو کچھ بنایا وقت کے لیے تھا، استعمال کیا، ختم ہوا، لیکن اصل کامیابی جو تمہیں ملنے والی ہے اور وہ بیس کرتی ہے تمہاری دنیا کی زندگی کے اوپر، وہ ملے گی جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے سے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو آزما رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تم ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہو، کبھی خیر دیتے ہیں، شر دیتے ہیں، فتنہ بنا کر۔ تمہارے پاس نعمت ہو، مال ہو، فتنہ ہے، آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ تمہارے پاس پریشانیاں ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، آزمائش اور امتحان ہے، فتنہ ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے اور تمہاری چیزوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، واپس پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ تیسری جگہ فرمایا
کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. موت ایک سیڑھی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک برج ہے، ایک پل صراط ہے جس سے گزرنا ہے، پھر پلٹ کر ہمارے ہی پاس واپس آنا ہے. ظاہر بات ہے اللہ ہی کے نگرانی میں، اللہ ہی کی نگرانی میں، اللہ ہی کی نگہداشت میں ہم دنیا کی بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ پلٹ کر تم ہمارے پاس آؤ گے جب عمل کا بدلہ دینے کا وقت ہوگا. اس وقت تمہارے عمل کا تم کو بدلہ دیا جائے گا، اور اس وقت اللہ زمین کو نیا شیپ دے گا، آسمان نئے طریقے پر بنا ہوا ہوگا، اور اس میں انسان کے حساب کتاب کا عمل ہوگا. زیادہ تر مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین اس وقت چپٹی کر دی جائے گی. جو ابھی جو گول گیند کی شکل میں زمین ہے اس کو بچھا کر ایک ٹکیا کی طرح بچھا کر پھیلا دیا جائے گا، اور پوری زمین چوڑی ہو جائے گی، اور سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر تک آنے والے سب کو اسی پر جمع کیا جائے گا. وہاں پر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت یا جہنم میں ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا. موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے. موت وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ سرکل ہے جہاں سے اس فزیکل دنیا کا معاملہ ختم ہو کر روحانی دنیا کا آغاز ہوتا ہے. الگ الگ اسٹیجز ہیں لائف کے. ایک لائف ہے جو دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کی ہے، اس کو عالم الارواح کہتے ہیں. اس کے بعد کی یہ دنیا ہے جس میں بچہ ماں کے پیٹ میں بننے کے بعد دنیا میں آتا ہے. ماں کے پیٹ کی دنیا کو عالم الجنین کہتے ہیں. ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد جب دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اس کو عالم الدنیا کہتے ہیں. پھر موت کا شکار ہو کر جب قبر کی زندگی، وہ قبر مٹی ہو، سمندر ہو، آگ ہو، فضا ہو، کہیں بھی ہو، اس کو عالم البرزخ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کو عالم الآخرہ کہتے ہیں. یہ انسان کی روح کے الگ الگ اسٹیجز ہیں جس سے گزر کر اس کو جانا ہے. عالم الآخرہ کو اللہ یاد دلاتا رہتا ہے. ان دو کے اندر ہی سارا کچھ ہے. عالم الدنیا کے اندر کرنا ہے اور عالم الآخرہ کے اندر اس کو کاٹنا ہے. جو کیا اس کا رزلٹ وہاں پہ حاصل کرنا ہے. تو ہر ایک کو اپنی موت کی فکر کرنا اور اپنی موت کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح زندگی گزار سکے. جس کو موت یاد ہوگی اس کو غفلت نہیں آئے گی. جس کو معلوم ہو کہ مجھے آج مرنا ہے اسے چین کی نیند کیسے آ سکتی ہے. جسے معلوم ہو کہ کل میں فقیر ہو جاؤں گا آج اس کو اپنے محل میں کیا مزہ آئے گا. جس کو معلوم ہو کہ اس کی کار کل بیچ دی جائے گی آج اس کار پر بیٹھ کر کہاں اچھا لگے گا. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہا کرو جیسا کہ اجنبی ہو، راستے گزرنے والے مسافر ہو. مسافر راستے کی رونقوں سے دل نہیں لگایا کرتا ہے. مسافر کسی جگہ اگر ٹھہرتا ہے تو وہاں پر اپنے لیے کچھ بنا کر نہیں بیٹھ جایا کرتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقت یہاں رہنا ہے اور مجھے اپنے اصل وطن واپس جانا ہے. جو کچھ وہ کرے گا اپنے وطن میں کرے گا. پراپرٹی بنائے گا اپنے گھر پہ بنائے گا. وہ بیچ میں راستے میں گزرتے ہوئے کسی محلے میں بناتے ہوئے نہیں جائے گا کیونکہ اس کی دیکھ ریکھ، اس کی نگرانی وہ نہیں کر سکتا ہے. ایسے ہی دنیا کو سمجھو کہ یہاں سے گزرنا ہے، یہ ایک راستہ ہے جس کو کراس کر کے تمہیں آگے بڑھ جانا ہے. آخرت کی تیاری یہاں پر کرنا ہے. تو دنیا اس اعتبار سے بڑی بے رونق بھی ہے. اپنی تمام رونقوں کے باوجود بڑی بے رونق بھی ہے کیونکہ یہ رونقیں ختم ہو جانے والی ہیں، یہ خوبصورتیاں ختم ہو جانے والی ہیں.
یہ ساری کی ساری روشنیاں مدھم پڑ جانے والی ہیں، یہ ساری کی ساری رنگ برنگی دنیا ایک نہ ایک دن مٹی مٹی بن جانے والی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے دنیا کی یہ زندگی دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ اس کے اندر میگنیٹک پاور ہے، اس کے اندر بہت کشش ہے، بہت قوت ہے، اپنی طرف کھینچنے کا بہت اس کے اندر ایک اسپرٹ اور طاقت موجود ہے، اس سے دھوکہ مت کھانا۔ اور فرمایا گیا ہے قرآن میں بار بار آیا کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ کھیل کود کا سامان ہے، کچھ وقت کے مزے ہیں جو تم اڑا لیتے ہو، پھر تو ختم ہو جانے والا ہے۔ اگر انسان آدم علیہ السلام سے 50,000 سال پہلے انسان کی روح کی پیدائش سے کاؤنٹ کرنا شروع کرے اور اس کے آج کے ٹائم پر دنیا میں آنے اور 60 70 80 90 100 سال دنیا میں رہنے، پھر اس کے بعد قیامت کب آنے والی ہے وہ، پھر قیامت کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی جنت یا جہنم کی ہے، ان سب کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی کو کاؤنٹ کرنے لگے تو اسے دنیا کی زندگی کی لذتیں بہت بے معنی سے لگیں۔ کیا لذت ہے؟ یہ لذتیں جسم کی لذتیں ہیں، روح کی لذتیں نہیں ہیں۔ روح کی زندگی تو الگ ہے، روح کی دنیا تو الگ ہے، روح کو تسکین تو کسی اور چیز سے ملتی ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی نماز میں، عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، نیکی کے کاموں میں اس سے زیادہ اطمینان، خوشی اور مزہ ملتا ہے جتنا کہ دنیا والے کو دنیا کی لذت سے ملتا ہے، کیونکہ دنیا کی لذت جسم کو سکون پہنچاتی ہے اور اللہ کی یاد روح کو سکون پہنچاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، دلوں کا اطمینان، روح کا اطمینان، قلب کی تسکین اللہ کے ذکر سے صرف ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے صرف ملتی ہے۔ وہ جو تسکین ہے، وہ جو مزہ ہے، وہ جو سیٹسفیکشن ہے، وہ جو ہیپینس ہے، اس کا مقابلہ جسم کے مزے سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو دنیا کی یہ زندگی کے بارے میں اللہ قرآن میں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دھوکے میں مت آنا، کیونکہ اس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ بھی سمجھایا گیا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی بھی ہے۔ ظاہر بات ہے کھیتی ہوتی ہے تو اس پر محنت تو کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ بیج ڈال کر، سینچائی کر کے، پانی ڈال کر، کھاد ڈال کر کچھ نہ کچھ پیڑ پودے تو نکالنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے تام جھام کے ساتھ جینا ہے، دنیا میں رہنا ہے تو کمانا، کھانا، کھلانا، زندگی گزارنا ہے، دنیا میں جینا ہے تو اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جو ضرورتیں وہ پوری کرنا ہے۔ اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، ہاتھ پیر مارنا پڑے گا، کوششیں کرنی پڑے گی، دنیا کو بھی حاصل کرنا پڑے گا، دنیا کے ذریعے سے زندگی کو اپنا گزارنا پڑے گا۔ لیکن فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ کھیتی اچھی پک کر کل تمہیں اچھا غلہ دے۔ آپ سوچئے اگر کوئی کسان ہے، وہ کسان کھیت کے اندر بیج ڈال کر اپنی کھیتی اگانے کی فکر کرتا ہے، کھیتی اگانے کے ساتھ ساتھ اس میں اپنی پوری جوانی لگا دیتا ہے، اپنا پورا انویسٹمنٹ اس کے اوپر کر دیتا ہے، پراپرٹی خرید کر، کھیت اور کھلیان کو بنا کر اور باغات کو سجا کر وہ پوری زندگی اس پر لگاتا ہے، لیکن اچانک سے ایک آفت آتی ہے اور پوری کھیتی اور اس کے پورے انویسٹمنٹ کو برباد کر دیتی ہے، اور وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب نیا انویسٹمنٹ اس کے پاس سے کریٹ کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اب وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کی محنت کو بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ ہاتھ پیر مار کر کچھ نیا کھڑا کر سکے۔ ایسے شخص کی کیا حالت ہوگی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پالنے کے لیے اس کے پاس کچھ انتظام اس کے علاوہ نہیں ہے۔ قرآن میں یہ مثال دی گئی ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ مثال دی ہے۔ ایسے انسان کی کیا حالت ہوگی جس نے سب کچھ بنایا، پوری دنیا کھڑی کر دی، اپنی جوانی، اپنی عمر، اپنا انویسٹمنٹ، اپنی کمائی، سب کچھ کہیں لگا دی اور وہ برباد ہو گیا۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، نیا کچھ سنبھال نہیں سکتے، خود اس قابل نہیں ہیں
کہ نیا کوئی بزنس کھڑا کر سکتا ہو، کس تڑپ کے ساتھ وہ دنیا سے جائے گا۔ یہ مثال ہے اس کی جو اپنی پوری زندگی دنیا کے مزے میں لگا دیتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ کل جب آنکھ بند ہوگی تو یہ پوری دنیا کی محنت اس کے لیے بربادی کا سامان بن کر آئے گی، صرف تباہی اور بربادی ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت قرآن میں یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر اللہ نے انسان کی زندگی کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اس کی اصل عمر جو کام کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، کچھ کرنے کی ہوتی ہے، وہ دو کمزوریوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے، شروعات کی کمزوری اور اخیر کی کمزوری۔ بچپن کمزوری کا نام ہے، بڑھاپا بیماریوں کا نام ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کی عمر کو ہم بڑھاتے ہیں خلقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اس کو ہم کمزوری اور پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ سوچتے نہیں ہو کہ اتنی بھرپور جوانی کے بعد کیوں کمزوری آ جاتی ہے؟ اتنے طاقتور ہونے کے بعد، اتنا سب کچھ ملنے کے بعد پھر کیوں بیماریاں لگ جاتی ہیں؟ سوچو، اس زندگی کی حقیقت کو پالو گے، سمجھو، دنیا کو سمجھ لو گے اور آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کر لو گے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے۔ اس کھیتی کو جو پکائے گا اور اس کا غلہ کل آخرت میں کھانے کی تیاری کرے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ جس نے صحیح بیج ڈالا، صحیح پانی دیا، صحیح کھاد لگائی، اسی کا پیڑ پھلے گا اور اسی کے پیڑ سے پھل اور غلہ نکلے گا۔ جس نے غلط بیج ڈال دیا، جس نے کھاد صحیح نہیں ڈالی، جس نے پانی کھارا اور سمندر کا ڈال دیا، ظاہر ہے اس کے پیڑ بجھ جائیں گے، مر جائیں گے، ان سے غلہ کل نہیں نکلنے والا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کے دین کی بیج ہیں اس کو ڈالو زندگی کے اندر، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اسی کو اپنی زندگی کا پانی بناؤ۔ کل پھر کھیتی تمہاری کھل کر جب آئے گی، کھل کر جب آئے گی، پھلدار ہو کر جب آئے گی، غلے سے لہلہا کر جب آئے گی، تو پھر آخرت میں تمہیں زبردست اس کا بدلہ ملے گا۔ تمہارے پاس زیادہ پراپرٹی جنت کی ہوگی، تمہارے پاس زیادہ نعمتیں جنت کی ہوں گی، تمہارا رینک جنت میں زیادہ ہائی ہوگا۔ تم نے جتنی بڑی کھیتی دنیا میں کی ہوگی، کل اتنی ہی بڑی تمہارے پاس اچیومنٹ سامنے آخرت کے اندر آئے گی۔ غلہ، پھل، فروٹ اور ساری چیزیں کل آخرت میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ضروری ہے کہ دنیا کو اس کی حقیقت کو سمجھ کر صحیح محنت کے ساتھ گزارا جائے، اپنی زندگی کے ہر پل اور ہر مومنٹ کو آخرت کی تیاری کے لیے گزارا جائے، تبھی کل کا پھل ہے، تبھی کل کا فائدہ ہے، تبھی کل کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی ناکامی ہے اگر آخرت میں کامیابی نہ ملی، آخرت کی کامیابی کامیابی ہے چاہے دنیا میں ہر قدم پر ناکامیاں ملتی رہیں۔ یہ حقیقت جس نے سمجھی وہ دنیا کو اور اپنی زندگی کو سمجھ کر صحیح راستے پر چل پڑا ہے، اور جو اس حقیقت سے غافل رہا وہ اپنی زندگی سے غافل رہا، اپنے آپ سے غافل ہو گیا اور اپنے آپ کو بڑے خسارے اور نقصان میں ڈھکیلنے والا بن گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کے لیے اپنی زندگی کو لگانے والا، گزارنے والا بنائے، اور ہم سب کو آخرت میں سرخرو فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔